اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میری یہ ویڈیو جو ہوگی وہ رمضان مبارک سے پہلے کی ہے تاکہ اس میں ہم وہ اپنے گولز وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں جو ہمیں رمضان مبارک میں اچیو کرنا ہے۔ اکثر ہم بہت ساری معاملات میں اب کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی سفر میں اپنے پورے پلاننگ کے ساتھ اس کو ہم انجام دیتے، اس کو پورا پلان ہم ایک پیپر پہ اتارتے تاکہ ہمیں کہیں دشواری نہ ہو، ہم ساری چیزیں اپنے پلان کے مطابق لے کے چلیں۔ لیکن رمضان مبارک میں ہم سارے چیزیں اپنی پلان کے بغیر کرتے ہیں۔ ہمیں سحری ہماری پلان کے بغیر، افطار ہماری پلان کے بغیر، سحری افطاری اگر پلان کے بغیر ہو گئی اور اس کے ساتھ آپ نے پھر جو عبادات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری حدیثیں مبارکہ ہیں جس کے اندر یہ مفہوم ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں فرض جو ہے وہ ایک فرض ادا کرنا 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور سنت فرض کے درجے میں ہو جاتی ہے اور نفل سنت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اب رمضان المبارک میں ہم کس طرح اپنی عبادات کو اچھے سے کر کے اور زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے۔ مجھے پلان کرنا ہے کہ میں کس طرح قرآن شریف کو رمضان مبارک میں مکمل پڑھ لوں، اچھا نہ صرف پڑھ لوں، اس کو سمجھ بھی لوں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ اچھا، تراویح جو پڑھنی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، قرآن شریف کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے قیام کی حالت میں تراویح پڑھنی ہے تو وہ بھی ایک پورا قرآن شریف آپ کا رمضان مبارک میں ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو خود انفرادی طور پہ اس کو پڑھنا بھی ہے۔ اور کہیں اگر ایسی تراویح آپ کو مل جائے جہاں پہ جو بھی کچھ ہم تراویح میں کلام پاک پڑھتے ہیں اس کی پھر تفسیر، 4 رکعت پڑھی پھر اس کی تفسیر، اور پھر 4 رکعت پڑھی پھر اس کی تفسیر، تو اس طرح کی اگر کہیں آپ کو مل جاتی تو ایسی تراویح پڑھنا آپ کے لیے زیادہ مفید رہے گا، کیونکہ ہمارے لیے اس قرآن شریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے رمضان مبارک میں بے شمار برکتیں اور فضائل و برکات رکھے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ شب قدر کو اللہ عز و جل نے آخری عشر میں پوشیدہ رکھا ہے، تو ہمیں قیام کرنا ہے تاکہ ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے اور ہم اس کی برکتیں اور اس کی فضائل ہم اس کو حاصل کر سکیں، اچھے سے نیکی کر سکیں۔ تو اب آئیے پلان کی طرف۔ میرا پلان یہ ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل آج سے ہی قرآن شریف کا اسٹارٹ کر لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا بھی جو بھی میسر ہے میں بس اس کو پڑھنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نماز جو ہم 5 پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمیں سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اکثر اجلت کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اکثر اجلت میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سنت اور فرائض پڑھ گئے، نوافل اللہ اللہ خیر اللہ، اور عموماً اکثریت عصر کی اور عشاء کی پہلے کی 4 رکعتیں چھوڑ ہی دیتی ہے جو سنت ہے۔ تو موقع ہوں یا غیر موقع ہوں، سنت اپنی جگہ پر ہیں، اس کے احکامات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں تو ہمیں نیکیاں کمانی ہے، اس لیے ہمیں نوافل بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ صحیح ہے، مغرب کے اندر جو اوابین پڑھتے ہیں، پھر فجر کے بعد 4 اشراق پڑھتے ہیں، یہ سب کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں پلان کرنا ہے۔ سحری ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ اچھا، پھر موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سحری اور افطاری میں ہمیں خوراک کیا کھانی ہے۔ سحری میں آپ دہی کا استعمال کریں، پراٹھے وغیرہ اگر آپ آسانی سے اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز آپ کوئی ہلکی غذا لیں، ٹھنڈی غذا لیں جو آپ کو معدے کو ٹھنڈک رکھے، کیونکہ کھانے کی اتنی بھوک نہیں لگتی ہے جتنا پیاس لگتی ہے، تو دہی کا استعمال لازمی کریں۔ پھر اس کے بعد آپ میرے مشورہ یہی ہے، اور میں خود بھی اس کی کوشش کروں گا کہ فجر کے بعد سوئیں نہ، تلاوت کلام پاک میں لگے، پھر ڈیوٹی چلے جائیں۔ ڈیوٹی پہ آپ اپنے سیٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے اپنے روزگار کو، آپ کی جو جیڈیز ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہیں ان کو سر انجام دیں، اور پھر ظہر ہو جائے گی۔ ظہر میں پھر آپ ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھیں تمام سنت و نوافل کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ درود شریف کا اہتمام کر لیں آپ۔
100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں یا استغفار کر لیں. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اپنی جاب پر آ جائیں. جاب میں عموماً جو ہمارے رمضان مبارک میں آفس ٹائمنگ ہوتی ہیں یا کاروباری مراکز ہوتے ہیں وہ آفس ٹائمنگ جو ہے نا وہ ہماری 4 بجے سے 5 بجے تک کے درمیان ہوتی ہے. کئی جگہ پہ 3 بجے بھی ہوتے ہیں, تو آپ اس کو آسانی سے 3 سے بجے تک. اور بالکل اچھا ایک اور بات, پبلک ڈیلنگ جن کی ہے ان کو اپنا مائل کول رکھنا ہے, کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. تمام ان چیزوں سے جن سے کسی دوسرے کو ایذا پہنچے, یعنی وہ احکام شریعہ جو اللہ عز و جل نے ویسے ہی عام زندگی میں ممانعت, جس کی شریعت نے ممانعت کی ہوئی ہے, اس کو ہم جانتے ہیں. بد اخلاقی سے پیش آنا, کسی کو گالی گلوچ کرنا, کسی پہ غصہ کر دینا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کی چغلی کرنا, یہ تو عام زندگی اور عام دنوں میں بھی, عام مہینوں میں بھی یہ منع ہے, حرام ہے یہ چیزیں کرنا. اور رمضان کے اندر تو ہم وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جو ہم پہ حلال شریعت نے دی ہیں, لیکن کس وجہ سے؟ صرف روزے کی حالت میں. بھائی دیکھیں, کھانا رزق طیب حلال رزق ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے لیکن ہم نہیں کھا رہے. کس وجہ سے؟ کہ بھائی روزہ ہے ہمارا. اسی طرح بہترین ٹھنڈے مشروب ہمارے پاس رکھے ہوئے, ہم نہیں پی رہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ روزہ ہے ہمارا. اچھا, ہمارے جو ازواجی حیثیت ہے وہ بھی ہمارے روزے کی وجہ سے ہم وہ حلال چیز کو بھی قریب نہیں جاتے, صرف اسی وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے روزے کی حالت میں ان سب کو حرام کر دیا. ہمارے روزے کی حالت میں ہم پر بہت ساری چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں ہم پہ. جیسے طیب رزق حلال کھانا ہمارے سامنے رکھا, ہم نہیں کھا رہے کیونکہ ہمارا روزہ ہے. ٹھنڈے مشروبات ہمارے فریجوں میں موجود ہیں, ہم نہیں پی رہے اس کو. کیوں؟ ہمارا روزہ ہے, وہ ہم پر حرام ہے. اگر پی لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح ہماری جو شادی شدہ لوگ ہیں, مرد عورت میاں بیوی, ان کے اپنی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی رشتہ ازدواج جس کو کہتے ہیں وہ بھی روزے کی حالت میں ممنوع ہے, حرام ہے ایک دوسرے کے لیے. تو یہ سب چیزیں روزے کی وجہ سے, اللہ پاک کے احکام کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم روزہ کو مکمل اس کی اصلی حالت میں مکمل کر سکیں. تو پھر جو ویسے ہی عام دنوں میں چیزیں ہم پر حرام ہے, جیسے جھوٹ بولنا ہم پر حرام ہے, لیکن روزے کی حالت میں کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جب ہم حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جو آلریڈی حرام چیز ہے, اس کو پھر ہم اپنے اوپر کیسے حلال کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ ہم بول رہے ہیں, روزے کی حالت میں بولتے ہیں, اکثر لوگ بولتے ہیں. غیبت اکثر لوگ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے روزے کی حالت میں. یہ ہمارے مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہمیں روزہ اجازت نہیں دیتا اس کی. عام دنوں میں بھی ہمیں روزے کے علاوہ بھی ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے, شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے. لیکن ہم رمضان میں تو جو حلال چیزیں جہاں پہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں, لیکن یہ حرام چیزیں اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. گالی گلوچ دے رہے ہیں, کسی کا دل آزاری کر رہے ہیں, کسی غیر محرم عورت کو مطلب دیکھ رہے ہیں اس کو. تو اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. روزے کی حالت میں ہم پر چیزیں جو حلال ہیں وہ ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ روزہ ہمارا خراب نہ ہو. تو ہم ایسی جو ویسی عام زندگی میں حرام چیزیں اس کو کیسے حلال کر سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا ہم پر حرام ہے, غلط ہے, وہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں روزے کی حالت میں. مسلمان جھوٹ بھی بول رہے ہیں, مسلمان جو ہے غیر محرم عورت کو دیکھ بھی رہا ہے. اچھا, اپنی جو خلوت ہے, ہماری جو تنہائیاں ہیں وہ ہم نے پاکیزہ کرنی ہے, عام دنوں میں بھی کرنی ہے اور روزے کی حالت میں اکثر کرنی ہے. لوگ فلمیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے گیمنگ کے اندر چلے جاتے ہیں. بھائی یہ روزہ جو ہے نا یہ عبادت کر کے ثواب کمانے کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں درجات بتائے گئے ہیں کہ اتنے سارا ثواب ملتا ہے. گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے یار مسلمان کی زندگی. کسی بھی فلم کو دیکھنے کے لیے, فحش چیزوں کو دیکھنے کے لیے مسلمان کی زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو ذرا سمجھیں, مسلمان اللہ عز و جل نے کتنا خاص اور کتنا اشرف المخلوقات انسان بنایا, اور اس میں سے بھی پاکیزہ کر کے اللہ پاک نے مسلمان کو منفرد کر دیا. تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے جو شعار ہیں مسلمانوں والے ہونے چاہیے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے رمضان آفر 75% آف, پاکستان کے اندر 75% پلس. یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو ہم جب تک خود نہیں سدھریں گے ہم معاشرے کو غلط نہیں کہہ سکتے. تو میرا پیغام ہے کہ آپ اپنی سحری اچھے سے کریں, افطار کے اندر آپ یہ ہلکے رکھیں, پکوڑے وکوڑے آئلی چیزیں نہ کھائیں تاکہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اچھے سے کام کرے. اگر یہ اچھے سے کام کرے گا تو آپ نمازیں پڑھ سکیں گے, مغرب کی بھی نماز باجماعت پڑھیں گے, عشاء کی نماز اور تراویح بھی آپ سکون سے پڑھ سکیں گے. پھر آگے آپ سو جائیں, پھر رات کی کچھ حصے میں اٹھیں, سحری سے تھوڑا سا پہلے,
اور اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اس کو سمجھیں. رات میں لازمی رمضان مبارک میں یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ قرآن شریف کو سمجھنا ہے، بھلے چاہے آدھا ہو، ایک رکوع ہو، ایک سپارہ ہو، 2 سپارے ہوں. تو میں آپ سے بس یہی درخواست کروں گا کہ میرے اس پیغام کو عام کریں. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.